الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا أبدا أزلا لا أول له ولا آخر له ولا ظاهر له ولا باطن له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومعوانا وأكرمنا وأشرفنا وعزمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لم تنجر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگه السمو بندہ پروردگار محمد احمد نبی
گرامی قدر والے صدر احترام نہایت ہی قابل صد ملت اسلامیہ بزرگان ملت اسلامیہ اور اہل سنت کے عظیم نوجوان، میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کی مناسبت کے ساتھ چند معلومات پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن کے سمجھ کے عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ شوال المکرم کا مبارک مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ محمد نواز نے قرآن مجید سے قرآن حمید میں اعلان فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں جس چیز کا حکم فرمایا ہے اس کے حوالے سے چند معلومات پیش کروں گا، تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالی، اور ہر بال میں 100 دانہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا اور جاننے والا ہے۔ آیت کریمہ کے لب لباب سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، ترجمے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے جمعے کا آج جو موضوع ہے وہ ہے صدقہ، صدقہ و خیرات، صدقہ کرنا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں دینا، اور صدقہ کچھ فرائض میں شامل ہیں، کچھ واجبات میں شامل ہیں، کچھ مستحبات میں شامل ہیں، کچھ میرے آقا کی سنتوں میں شامل ہیں۔ برادران اسلام میں آیت کریمہ میں رب کائنات جل وعلا شانہ و عم نوالہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور رب سبحانہ جل وعلا شانہ و عم نوالہ نے اس بات کی طرف رغبت دلائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 درہم یعنی 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور بھی اضافہ فرما دے گا۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں، تم زمین میں ایک دانے کا بیج اگاتے ہو، اسے بوتے ہو، جب وہ بویا جاتا ہے پھر اگتا ہے، اور جب وہ اگتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دیکھ لو، دانہ زمین میں ایک بویا، جب اگا ٹہنی بنی، اس ٹہنی کے
ساتھ چھلی لگی، چھلی کے ساتھ کتنے دانے ہوئے؟ تم نے ایک دانہ زمین میں بویا، لیکن اب جب وہ پھلنے پھولنے لگا تو دیکھ لو وہ کتنا بڑھ گیا، بڑھتے 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 پورا کھیت بن گیا۔ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ جو ایک اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ 700 گنا اضافہ فرماتا ہے۔ اب سنیے حدیث پاک، اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیبا ولن یقبل اللہ الا الطیب فإن اللہ یتقبلها بیمینہ ثم یربیها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل إلى آخر أو كما قال عليه السلام۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے، فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاک کمائی سے، کون سی کمائی سے؟ پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ نہیں قبول فرماتا مگر اس کی کرتا ہے جس کی روزی پاک ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا کتنی پرورش کرتا ہے کہ جیسا کہ حضور نے فرمایا تم بچھڑے کی پرورش کرتے ہو، گائے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، بھینس کے بچے کی بچھڑے کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ صدقہ بڑھتے بڑھتے حضور نے فرمایا حتی تکون مثل الجبل، پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ صدقہ بڑھتے بڑھتے آپ نے دی ہے ایک کھجور، دی ہے تھوڑا بولو کتنی دی ہے؟ لیکن وہ کھجور بڑھتے بڑھتے پہاڑ کتنا ثواب ہو گیا۔ یہ مشکات شریف کے اندر بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اور دوسری روایت سنیے، حضرت عرضہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیتصدق بالکثرۃ تربو عند اللہ تعالی حتی تکون مثل احد الی آخر او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک بندہ جب روٹی کا ایک ٹکڑا صدقہ دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑھ کر احد پہاڑ کے مثل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے صدقہ دینے والوں کو غور کرنا چاہیے، وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ مال صدقہ کرنے والے کا کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اس لیے صدقے کا معنی یہ مال کا بڑھنا، بولیے مال کا بڑھنا۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صدقات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، کبھی غریبوں کو، کبھی یتیموں کو، کبھی مسکینوں کو، اور کبھی چاہیں تو مدارس میں وہ پڑھنے والے بچوں کو، چاہیں تو علماء کو کتابوں کی صورت میں، کسی اور صورت میں، حتیٰ کہ انسان اگر تھوڑا سا سوچے تو بندہ غریب بندے کے لیے بھی اللہ نے صدقے کا بندوبست فرمایا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی بندہ کہ میں دے نہیں سکتا، میرے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو فرمایا اچھی بات تو کر سکتا ہے، اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات تو کر سکتا ہے، بدتمیز تو نہیں ہے تو، بد اخلاق تو نہیں ہے تو، تیری زبان گندی تو نہیں ہے،
اگر ہے تو کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر تیری زبان اچھی ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، لوگ تجھ سے خوش ہیں، تیرے آس پاس پڑوسی تجھ سے خوش ہیں، تو یاد رکھ تو اللہ کی راہ میں کچھ دے نہ دے، تیری اچھی بات کرنا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا صدقہ بندے کا کھیتی باڑی ہے. سب سے بڑا صدقہ کھیتی باڑی ہے. کہ اب دیکھیے کھیتی باڑی سے کیسے صدقہ نکلتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر چرندے آئیں کھا لیں، پرندے آئیں کھا لیں، جانور آئیں کھا لیں، لگتے ہوئے گزرتے ہوئے انسان کھا لیں تو معاف کر دے، اس لیے کہ تجھے اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے. چرندوں پرندوں کا چگنا، ان کا کھانا، کسی کے کھیت میں بکری چلی گئی، کسی کے کھیت میں کوئی کسی کا جانور چلا گیا تو بجائے بندوق نکال کے اسے گولی مارنے سے اللہ کے بندے تیری آخرت کا خزانہ بن رہا ہے، تیری آخرت کا. ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے بہتر صدقہ حضور فرماتے ہیں کھیتی باڑی ہے میری امت کی. کہ جو جانور آئیں، جو چڑیا آئیں، جو پرندے آئیں، جو چرندے آئیں، جو جانور آئیں، انسان گزرے، اگر کسی کھیت میں سے کچھ کھا لیا تو یہ جو مالک ہے زمین کا، کھیت کا، فرمایا یہ سارے کا سارا صدقے کا ثواب اسے گھر میں بیٹھ کے ملتا رہتا ہے. اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، ان کی قوم میں 2 خاوند بیوی رہتے تھے، بڑے نیک تھے دونوں کے دونوں. امام عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دونوں کے دونوں بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے. اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی کو وہی فرمائی کہ جائیے اور جا کر کے میرے ان بندے اور بندی کو کہیں کہ تمہارے 80 سال زندگی کے رہ گئے. کتنا عرصہ؟ جتنی گزر گئی اب 80 سال باقی ہیں. 40 سال تمہارے وہ ہیں امیر میں، 40 سال امیری میں گزریں گے اور 40 سال غریبی میں گزریں گے. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 40 غریبی میں اور 40 امیری میں گزریں گے. امام عبد الرحمن صفوری فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر وہ نبی جب گئے اس گھر میں گئے، جا کے اللہ کا سلام دیا اور سلام دے کے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہاری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ تمہاری بقیہ زندگی 80 سال ہے. 40 سال امیری میں گزریں گے، 40 سال غریبی میں گزریں گے، لیکن اللہ نے ایک چھوٹ دی ہے اور وہ چھوٹ یہ ہے، تمہارے لیے چھوٹ یہ ہے کہ پسند تم کرو کہ پہلے غریبی چاہتے ہو یا امیری چاہتے ہو. پہلے مال چاہتے ہو یا غربت چاہتے ہو، یہ تم پہ ڈیپینڈ کی جاتے. تم بتاؤ اگر جو تمہاری خیال، جو تمہاری سوچ، جو تمہاری ڈیمانڈ ہوگی اس کے مطابق عمل ہوگا. میں اللہ کا حکم ایسے ہی ہوگا جیسے تم چاہو گے. بتاؤ. انہوں نے سوچا اور سوچ کے کہا یا نبی اللہ ہمیں مشورہ کرنے دیں. مشورہ کیا خاوند بیوی نے، کہنے لگے چلو 40 سال جو پہلے ہے نا وہ امیری میں گزارتے ہیں، امیری میں گزارتے ہیں، باقی 40 سال جو اللہ نے دیے نا دیکھ لیں گے. انہوں نے کہا یا نبی اللہ مہربانی فرمائے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ ہمیں پہلے 40 سال امیری کی مل جائیں. امام عبد الرحمن صفوری فرماتے ہیں انہیں پہلے 40 سال امیری کی مل گئے. اللہ نے اتنا مال دے دیا. آج بیوی بڑی خوش ہے، شوہر بھی بڑا خوش ہے کہ جو بقیہ جو زندگی گزری وہ تو گزری، اب جو زندگی 40 سال کی ہے، ٹوٹل 80 سال، جو 40 سال ہے یہ بھی بڑی زندگی ہے، لیکن اس
40 سالوں میں ہم نے پتہ ہے کیا کرنا ہے. آؤ ذرا توجہ فرمائیے. اللہ کی راہ میں جو دیتا ہے, اللہ رب العالمین کی راہ میں جو صدقہ کرتا ہے, جو خیرات کرتا ہے, میرے رب کو وہ بندہ بڑا پسند ہوتا ہے. اللہ کے نبی میرے دوستوں توجہ فرمانا, ان دونوں کے پاس گئے تھے, اللہ کا حکم نامہ دیا تھا. اب دونوں نے امیری کو پسند فرمایا, کہنے لگے 40 سال امیر رہنا چاہتے ہیں. آج بیوی نے چھوٹی سی دیچکی اٹھائی, چولہے پہ چڑھائی. شوہر کہنے لگا کیا کرنے لگی ہے؟ کہنے لگی پکانے لگی ہوں, کچھ مال بڑا ہے, کچھ پکانے لگی ہوں. فرمایا نانا یہ مال کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی دنیا دار نے دیا ہے, یہ مال وہ نہیں ہے کہ جناب من کسی دنیا کے امیر نے دیا ہے, کسی دنیا کے تاجدار نے دیا ہے, کسی دنیا کے جناب غمخوار نے دیا ہے. نانا کہ 1-2 دن کھائیں گے, یہ اللہ کا ہم سے وعدہ ہے, 40 سال تک جتنا خرچ کریں گے نہیں مکے گا. بولو بولو نہیں مکے گا, نہیں مکے گا. فرمایا کیا کرنا ہے میرے شوہر نامدار؟ فرمایا ہم نے یہ معاملہ کرنا ہے, 40 سال تک اللہ نے ہمیں اتنا رزق دینا ہے جو ہم سے ختم نہیں ہوگا. غربت نہیں آئے گی, قرضہ نہیں چڑھے گا, مال کی کمی نہیں ہوگی, رزق کی فراوانی نہیں رکے گی. لہذا جب وعدہ ہے اللہ کا, اتنا پکا پورا گاؤں آئے, پورا شہر آئے, پورا قریہ آئے, میرے گھر سے کھاتا جائے. بیوی کہنے لگی کیا کروں؟ فرمایا یہ چھوٹا سا دیچ کا ہٹا, بڑی دیکھ چڑھا. دیکھ چڑھانے کے لیے بھی تو دل چاہیے نا, بولو صحیح. اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی اس عورت نے جناب دیکھ چڑھا دی. اب سخاوت شروع ہو گئی, لوگ آ کے کھانے لگے. اعلان کیا جتنے غریب یتیم ہو آ جاؤ. پورے کا پورا قریہ, پورے کا پورا شہر, پورے کا پورا گاؤں آیا. لوگ آئے, غریب آئے, بیوہ آئی, یتیم آئے. مال کھاتے گئے جناب. میرے دوستوں بزرگوں چند دن گزرے, اسی نئی نبی کی طرف اللہ نے وہی فرمائی. فرمایا جائیے یا نبی اللہ, میرے بندے اور میری بندی کو میرا سلام دیجئے اور انہیں یہی کہہ دیجئے, اے میرے بندے اور میری بندی, میں نے تمہیں رزق دیا تھا تم دونوں کے لیے, تم نے سخاوت کر کے اپنے اگلے 40 سال بھی امیری کر لیے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ جس کے لیے چاہے اضافہ فرماتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھنا, اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلام ہے جناب حضرت حبیب عجمی, عجم کے رہنے والے. آپ کی بیوی نے آٹا گوندا, وہ جو ہے آٹا گوندا, آٹا گوندنے کے بعد رکھ دیا. کہنے لگی میں آگ لے آؤں. آگ لینے کے لیے باہر نکلی. ابھی بھی اجمی فرماتے میں گھر میں موجود ہوں, دروازے پہ کسی نے دستک دی. انا سائل, مانگنے والا,
المجالس ہے۔ امام عبدالرحمن صفوری فرماتے ہیں ابھی بے جمی کرنے آئے، گھر میں آ کے کہنے لگے عجیب نظارہ ہے، سارے کا سارا مال دیا، آپ کی بیوی واپس آئی، آگ لے کے آئی، دیکھا آٹا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگی میں تو آٹا گھوم کے گئی تھی گھر میں، لیکن آٹا نہیں کہاں چلا گیا۔ اور توجہ فرمانا، ابھی بھی علمی فرماتے ہیں معاملہ اتنا ہوا، تیرے جانے کے بعد سائل آیا، میں نے اسے دے دیا۔ بیوی ناراض ہو گئی، کہنے لگی بڑی مشکل سے مانگ کے لائی تھی، میں نے کہا بڑے دنوں کے بعد روٹی پکے گی اور آپ نے وہ بھی سائل کو دے دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں توجہ فرمانا، صدقے کا معیار بڑا اعلیٰ ہے، اللہ کی راہ میں دینے کا معیار بڑا اعلیٰ ہے۔ ابھی بھی فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، دروازے میں دستک ہوئی، میں گیا، کوئی آیا نامعلوم بندہ، روٹیاں بھی پکی ہوئی ہیں، سالن بھی پکا ہوا۔ میں نے بیوی کو لا کے کہا یہ دیکھ، میں نے اللہ کی راہ میں فقط آٹا پیش کیا، میرے رب نے بدلے میں مجھے روٹیاں بھی دے دی ہیں، سالن بھی دے دیا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صدقہ مصیبت ٹال دیتا ہے، کسی پہ مصیبت آئے صدقہ دو ٹل جاتا ہے، بیماری آئے صدقہ دو ٹل جاتا ہے، تکلیف آئے صدقہ دو اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے، مگر ایمان پکا ہونا چاہیے۔ بولو بولو ایمان پکا۔ لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے دل میں، نہ دینا مال کم ہو جائے گا، بولو بولو مال کم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا غور تو کرنا، میں خود کہہ رہا ہوں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میں رب ہو کے کہتا ہوں دینے والا میں، دینے والا بولو صحیح۔ اب میں مثال دوں، ایک بندہ کسی بندے کو پیسے دیتا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد کہتا ہے مجھے قرضہ چاہیے، تو وہ بندہ کہے گا تجھے پتہ ہی ہے کہ تو نے تو مجھے دیا ہے، تو گزارا کر رہا ہوں، اب خود ہی مجھ سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ لیکن اللہ دینے والا، اور اللہ دینے والا کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا میں رب ہو کے تمہیں کہتا ہوں مجھے قرض حسنا دو، مجھے قرض حسنا۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا معاملہ اتنا ہے، اتنا معاملہ ہے، قرضہ جناب دینے والا جب قرضہ دیتا ہے تو قرضہ واپس بھی لیتا ہے، بولو بولو قرضہ واپس بھی لیتا ہے۔ میں تم سے مانگ رہا ہوں اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے مانگ رہا ہوں۔ تمہارا مال صدقے کے، تمہاری وراثت کا مال 3 حصے میں ہے، وہ جو ہے 3 حصے میں تمہارا مال ہے۔ فرمایا پہلا حصہ کون سا ہے؟ توجہ فرمائیے، اللہ کی لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حصہ مقدر ہے۔ سبحان اللہ، معلوم نہیں اچھے مال کو تقدیر لے جائے یا برے مال کو، تقدیر کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، یعنی جس مال کو تم اچھا سمجھ کے چھوڑ دو اور یہ سمجھو کہ کسی دوسرے وقت میں کام آئے گا، کیا معلوم وہ دوسرے وقت کے آنے سے پہلے ہی تم سے ختم ہو جائے، لٹ جائے، ڈاکو چرا لیں، چور چرا لیں، لٹ جائے۔ فرمایا دوسرا بندہ وارث، مال کا وارث شریک ہے، جو ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ کب تو قبر میں جائے اور مجھے مال ملے، مجھے مال ملے، کب تو گڑھے میں جائے اور تیرا مال میرے حوالے ہو جائے۔ تیسرا تو خود ہے اس مال کا شریک اور وارث، اور ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ باقی شریکوں سے کم حصہ نہ پائے، لیکن تیرا مال جس کا
رسول اللہ کی مسجد نبوی ہے، میرے آقا کی مسجد نبوی، جی بولو یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ بابا ساری دنیا کمال ہے، ساری دنیا کا مال اکٹھا کر لے، سونا ہیرے جواہرات اکٹھے کر لے، یاد رکھنا یہ دنیا ایک طرف رکھ لے، میرے آقا کا مدینہ ایک طرف رکھ لے، بلکہ سادے الفاظ میں یوں کو مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے پیارا مدینہ مدینہ۔ کسی اور شاعر نے بڑے پیارے انداز پہ بات کی، فرمایا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ میری آواز نا یہ بھی صدقہ ہے، آواز کٹو صدقہ ہے پیار نال، عجب رنگ پر ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ جنت ہے جس پہ نثارِ مدینہ ہے، جنت ہے جس پہ نثارِ مدینہ، جنت بھی مدینے پہ قربان ہے، جنت ہے جس پہ نثارِ مدینہ۔ مدینہ شریف کی مسجد نبوی ہے، سائل آیا انا ضیفک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے آبا این بلال، لبیک یا رسول اللہ، گھر میں پتہ کرو کچھ کھانے کو ملے گا۔ پتہ کیا بلال نے ازواج مطہرات کے پاس، سب کہنے لگی گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت بلال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اے عائشہ اے مومنوں کی ماں، آپ بتائیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو گزارا کیسے کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں اے بلال ہمیں کیا پوچھتے ہو، جس کے گھر میں روزانہ تازہ قرآن نازل ہوتا ہے اسے کب بھوک لگتی ہے؟ جس گھر میں قرآن ہونا وہ گھر خالی نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا اور جس سینے میں قرآن کی کوئی آیت نہ ہو وہ تو جنگل ہے، جنگل ویران جنگل ہے وہ، جس کی سینے میں جس دل میں قرآن نہ ہو۔ اپنے دلوں کو قرآن کے نور سے بھی آباد کرو اور صدقے سے بھی آباد کرو۔ اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہ فرمایا اچھا کوئی ہے میرے سے ابا تم میں سے ایسا بندہ جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ایک صحابی کہنے لگی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، دوسرا کہنے لگا آقا میں حاضر ہوں۔ اب ایک مہمان ایک لے گیا، دوسرا لے گیا، جو دوسرا لے گیا وہ تو اچھا مالدار تھا، جو ایک لے گیا نا اس کے دو ہی بچے تھے، بیوی اور بچے دو۔ بیوی نے مہمان کو دیکھا، کہا کہاں سے لے آئے ہو؟ کہا گھر میں کچھ ہوگا کھانے کو؟
کہا ہے تو صحیح مگر تیرے اور میرے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے فقط۔ کہا آج بچوں کو بھوکا سلا دے۔ تھوڑا داد دو نا، بولو سبحان اللہ۔ اور پتہ لگے میں کوئی قبرستان ہی نہیں بیٹھا ہے۔ کہنے لگے کہ کیا کروں، دیکھ نہیں رہی بچوں کو بھوکا سلا دیا، اس لیے کہ میں رسول اللہ کا مہمان لے کے آیا ہوں۔ یہ یہاں مہمان ہے، رسول اللہ کا عزت کرنی ہے، رسول اللہ کے مہمان ہے، فقط رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، خیال کرنا۔ کہنے لگی چلو بچوں کو بھوکا سلا دیتی ہے، لیکن کھانا بڑا ہی تھوڑا ہے، کیا کریں گے؟ اگر مہمان کے ساتھ بیٹھ کے نہ کھائے تو وہ بھی پریشان ہوگا۔ تو صحابی نے کہا ترکیب میں بناتا ہوں، جب کھانا رکھ دیں گے نا، چراغ جلا دیں گے، اور کھانا رکھنے کے بعد چراغ صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا، کہہ دیں گے تیل ختم ہو گیا ہے، چراغ بجھ گیا ہے، میں بھی جھوٹ موٹ سے منہ مارتا رہوں گا، تو بھی منہ کی آواز نکالتی رہنا۔ مہمان سمجھ جائے گا کہ میزبان بھی کھا رہے ہیں، نیکی سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ اب جناب رات کا وقت ہے، کھانا تیار ہے، دیا جل رہا ہے، کھانا لگا دیا گیا، کھانا رکھ دیا گیا، جناب مہمان بیٹھا ہوا ہے، مہمان کھانے کے لیے آ گیا تھا، بیٹھا ہوا ہے، بیوی نے برتن سیدھے کرنے کے بہانے، دیا سیدھی کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ اب دیکھو ذرا نیکی کا معیار، اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا معیار، میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی تو دیکھ رہا ہے۔ اس نیکی کا عمل رسول اللہ اپنے گھر میں، میرے نبی اپنے گھر میں، اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے۔ ادھر جناب مہمان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے، میزبانوں نے دیا بجھا دیا، دیا بند کر دیا، اب کھانا لگا ہوا ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے، دیا بند ہے، خاوند بیوی دونوں ویسے ہی منہ مار رہے ہیں، آواز نکال رہے ہیں، میں مہمان سمجھ رہا ہے، میں گھر والے اہل خانہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن میرے دوستوں مہمان کا پیٹ بھر گیا، خوش ہو گئے۔ جب صبح کی نماز کا وقت ہوا، دونوں جب مہمان کو لے کے دونوں مہمان اور میزبان مسجد نبوی میں آئے، رسول اللہ کی مسجد میں آئے، اللہ کی لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا، حضور کے لبھائے مبارک میں جنبش آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا ضحک اللہ سامنے وہ بولے نہیں، مگر میرے نبی پہلے بول پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا رات کو جو تم نے نیکی کی ہے، رات کو جو تم نے مہمان کے لیے صدقہ کیا ہے، اس تیرے عمل کو ساری رات میرا رب دیکھ دیکھ کے مسکراتا رحمت میرے حضور دی واجہاں پیمار دی، رحمت میرے حضور دی واجہاں دی۔ جنہاں جنہاں عقیدت ایمان ہے نا کہ حضور رحمت للعالمین، وہ تے جڑے پڑھ سکنے ہو پڑھو، تے جڑے نہیں پڑھ سکنے ہو چپ رہو، کیوں نہ تو معافی نہیں پڑھ سکتے، جڑے پڑھ سکتے ہو نا
اپنی نظر میں گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں مت دو، جسے خود ہی پسند نہیں کرتے ہو دے دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ما تحبون، جس چیز کو تم خود پسند کرتے ہو، بولو بولو، جس چیز کو سچی بولو، جو چیز تمہیں خود پسند ہے۔ کھڑے ہو گئے صحابی، یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، اور باغ بھی میرا جو ہے نا یا رسول اللہ یہ باغ بڑا ہی حضرت ابو طلحہ، بولو بولو حضرت ابو طلحہ، یا رسول اللہ میرے پاس باغ ہے اور یہ باغ میرا بڑا پیارا باغ ہے اور مجھے ساری زمینوں سے یہ پیارا ہے، ساری زمینوں سے آقا میں دینا چاہتا ہوں، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ جو فرما رہا ہے میرے راستے کو وہ چیز دو جو تمہیں خود پیاری لگتی ہے، جسے اپنی نظر میں گھٹیا سمجھتے ہو اللہ کی راہ میں مت دو۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اس زمین کے سارے ٹکڑوں میں سے اس باغ کو بحر روحہ کو بڑا معتبر سمجھتا ہوں، یا رسول اللہ مہربانی فرمائے نا اگر وہ میرا صدقہ قبول فرما لے۔ حضور نے فرمایا خاندان والوں کو بلاؤ۔ آقا کن کو؟ فرمایا تیرے خاندان میں تیرے چچا زاد بڑے کمزور ہیں، تیرے بلیر بھی بڑے کمزور ہیں، اپنے رشتہ داروں ذوی قربا کو بلا۔ خاندان والوں کو بلا لیا، جتنے کمزور تھے حضور نے باغ ان میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، یا رسول اللہ میرے پاس بس ایک ہی زمین کا ٹکڑا ہے، آقا مہربانی فرمائے اسے بھی قبول فرما لے۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر، تیرا ٹکڑا اس طرح قبول نہیں کروں گا کیونکہ تیرے پاس ہے ہی بس یہی، اپنی کفالت کیسے کرے گا؟ یا رسول اللہ کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کھیتی باڑی کرتا ہے نا، جتنا مال اس زمین سے نکلتا ہے اس کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے نہیں رکھ، دوسرا ماں باپ کے لیے رکھ، تیسرا صدقہ کر دے۔ یہ ٹکڑا بھی تیرا بچا رہے گا اور اللہ کی راہ میں تیرا مال بھی جاتا رہے گا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ خود کھانے کے لیے ایک صحابی کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس 1 درہم ہے، حضور نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کر۔ یا رسول اللہ دوسرا درہم ہے، حضور نے فرمایا پھر اپنی بیوی پہ خرچ کر۔ یا رسول اللہ میرے پاس تیسرا درہم ہے، فرمایا اپنے ماں باپ پہ خرچ کر۔ یا رسول اللہ میرے پاس چوتھا درہم ہے، حضور نے فرمایا اپنے نوکر پہ اپنے خادم پہ خرچ کر۔ یا رسول اللہ میرے پاس اور بھی درہم ہے، حضور نے فرمایا اب تجھے اختیار ہے اللہ کی راہ میں جتنا دینا چاہتا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا مسجد میں، یا رسول اللہ کپڑے چاہیے۔ اللہ کے لاڈلے محبوب کے صحابی کھڑے ہوئے، جیسے کپڑے دو، کپڑے اس کے پاس بڑے اکٹھے ہوئے، جنگ کا موقع تھا، حضور نے فرمایا کہ ہمیں کچھ چاہیے جنگ کے لیے، زیادہ دو۔ وہ بندہ بھی کھڑا ہو گیا جس نے صدقہ لیا تھا، اس نے ان کپڑوں میں سے 2 جوڑے پیش کر دیے، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے قبول فرمائیں۔ حضور نے فرمایا یہ تیرا صدقہ نہیں لگتا کیونکہ اب تو خود حقدار ہے، تو خود حقدار ہے، تیرا صدقہ نہیں لگتا۔ حضرت محترم اللہ کی راہ میں دینے والے کو رب کائنات بے پناہ عطا فرماتا ہے، غیب کے خزانے سے عطا فرماتا ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن سچے دل سے اللہ کی راہ میں دے تو صحیح نا، ایسے نہ دے، ایسے نہ دے کہ جیسے طرح دنیا دار دیتے بھی ہیں مگر خوب تشہیر بھی کراتے ہیں۔ میں نے مسجد دی ہے کہ تھے میرے نام میں بورڈ لاؤ، وہ بولو دے صحیح، ضرور لاؤ بورڈ تاکہ سارے پتہ لگے کہ میں دیتی ہے۔
اور تیرے پاس تو پہلے ہی اتنا مال ہے کہ تو اتنے بورڈ لگوائے گا، اتنے بورڈ لگوائے گا، کیوں لگوا رہا ہے؟ جب اللہ نے تجھے مال دیا ہی ہے تو اس طرح کرنا، جب اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، حضور فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو۔ مسیحی تھوڑے یہ پیسے زیادہ چاہ دے ساتھ دے، استاد جی ذرا میرا نام دعا کرو نا ذرا۔ استاد بھی بیچارہ مجبور ہونا ہے، جدہ ہماری دعا نہ کر کے دعا نہ کرے تو مزہ ہی ہے نا۔ جرا دعا نہ کی تھی تو کیا پتہ ہے 150 میرے بھی نہ روم چھوڑے تو بولو تے صحیح۔ اللہ نہ واسطہ نے تشہیرہ نہ کرایا کرو، نہ کروایا کرو، اس لیے کسی کا کسی پہ احسان نہیں ہوتا۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے بس اللہ جانے یا پھر وہ بندہ جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں اس نیت سے اگر دے رہے ہو کہ میں دینا 150 ہزار 2000 10,000 لاکھ میں مسجد میں دے رہا ہوں، یا اللہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ بھی مالدار ہے مگر ہے بدبخت کنجوس، ان کو غیرت آ جائے، یا اللہ انہیں غیرت دلانے کے لیے تیرے راستے میں اعلانیہ دے رہا ہوں۔ اب اس کا دینا اتنا ثواب ہے کہ اس کو دیکھ کے جو دے گا اس کو بھی ثواب ملے گا اور ڈبل ثواب پہلے دینے والے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت نہیں ہے ورنہ بڑے آگے قرآن کے مسائل موجود ہیں صدقے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی